اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے پر مسرت موقع پہ آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی ایک مختصر سی سوانح حیات اور اس میں کچھ اہم پہلو کہ جو ہمارے لیے درس ہیں اور ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہمیں ایک سیکھنے کا موقع جو کہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت سے ملتا ہے، اس کی طرف کچھ نقطوں کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی ولادت جو معتبر روایات ہیں اس کے مطابق پیغمبر اسلام کی بعثت کے 5ویں سال میں ہوئی ہے، اور یعنی 20 جمادی الثانی اور 5ویں بعثت، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں، جب کوئی بھی ایک نیا حادثہ یا نیا واقعہ، ایک کوئی نئی چیز یا کچھ بھی ایک واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں کہ اگر اس تیاریوں کے بعد جو ہے وہ واقعہ اگر انجام پائے یا کوئی ایک چیز انجام پائے تو وہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ جناب فاطمہ زہرا کے ولادت کے سلسلے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جناب جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں، اور سلام و تحیت کے بعد پیغمبر اسلام سے جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ جو ہے وہ گھر سے باہر 40 دن کے لیے چلے جائیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے موقع پہ یہ پہلے سے تیاریاں کچھ ہو رہی ہیں، تو پیغمبر اسلام وہاں سے گھر سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں 40 دن تک، دن میں روزے رکھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے راتوں میں بھی آپ عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو شام کو حضرت جبریل پھر سے نازل ہوتے ہیں اور ایک کھانا لے کے، ایک طعام بہشتی جس کو کہا جائے، جنت کا کھانا لے کے آتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اسے تناول فرماتے ہیں، اور جناب جبریل کے مطابق آپ گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی کی صبح جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے سلسلے میں جو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ ایک بچی پیدا ہونے والی ہے۔ تو دیکھیں، یہ تیاری جو ہے وہ ایک چیز کی تیاری بہت ضروری ہے، کیونکہ جب رزلٹ اچھا لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک تیاری کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم شخصیت آنے والی ہے اس دنیا میں، لہٰذا پیغمبر اسلام کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور 40 دن تک عبادتیں انجام دیں، 40 دن تک روزے رکھیں، اعتکاف کریں، گھر سے دور جائیں، ریاضت جس کو کہا جائے کریں، اور تمام دنیاوی لذات سے آپ لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک جسے کہا جائے کہ ایک ریاضت کرتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں، کچھ اہم کام آپ انجام دیتے ہیں، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کی۔ تو ہمیں بھی اس سے ایک یہ درس ملتا ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے یہاں کچھ ولادت ہونا چاہتی ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے ایک آمادگی کرنا پڑے گی، اور پہلے سے ہمیں کچھ اچھے اعمال کرنا پڑیں گے تاکہ جو ہمارا بچہ اس دنیا میں پیدا ہو وہ ایک معنویت والا بچہ ہو اور وہ اس میں ایک روحانیت پائی جائے۔ دیکھیں، اس واقعے سے جبکہ پیغمبر اسلام خود معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود روایت کے مطابق آپ کو ایک حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں، 40 دن تک گھر سے دور جائیں اور عبادتیں آپ عبادتیں کرتے ہیں، آپ اچھے عمل انجام دیتے ہیں، اس کے بعد آپ گھر پہ آتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو ایک پیغمبر اسلام کی سیرت میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو یہ چیز جو نقل ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے جوانوں کے لیے، یا وہ لوگ کے جن کے گھروں میں ولادتیں ہونے والی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی پہلے سے آمادگی کریں، اور عقل مندی بھی اسی میں۔ تو پیغمبر اسلام نے بالکل اسی طرح سے پہلے سے تیاری شروع کی، اور پہلے سے جب تیاری شروع کی تو دیکھیں آپ کہ ابھی جناب فاطمہ زہرا نے کوئی عمل نہیں انجام دیا، یہاں تک کہ آپ شکم جناب خدیجہ کی شکم مبارک میں ہیں، اور یہ اس کا اثر جو ہے معنویت کا، روحانیت کا، وہیں سے ظاہر ہونے لگتا ہے، کیونکہ آپ کے والد نے اتنی زیادہ عبادتیں کی اور اتنا زیادہ ریاضت کی ہے کہ آپ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ پوچھتے ہیں جناب خدیجہ سے، اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہوں؟ تو کہا کہ میرے شکم میں جو بچی ہے میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔
آپ دیکھیں یعنی معنویت جو ہے نا وہیں سے، ایک بچہ جو کہ شکم میں وہ کہاں بات کر سکتا ہے، لیکن یہ اعمال کا اثر ہے، یہ معنویت ہے، یہ روحانیت ہے۔ تو یعنی ہمیں چاہیے کہ والدین کو بھی بہت ساری چیزوں کا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس کی آمادگی کے لیے اس کو والدین کو بہت ساری چیزوں کو انجام دینا چاہیے، تاکہ بچہ جو اس دنیا میں آئے وہ ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی صحیح و سالم ہو اور روحانی اعتبار سے بھی صحیح و سالم ہو۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت سے ہمیں ایک یہ جو ہے وہ دستور اور یہ نمونہ ہے جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اس کی امتثال کریں اور ہم اسی پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بہت کم عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب پیغمبر اسلام نے جو ایک جناب فاطمہ زہرا کو ایک جملہ کہا ہے، اور جو ایک حدیث ہے آپ کی کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے والد کی ماں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ چھوٹی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ نے جو ہے اس حدیث کو فرمایا جناب فاطمہ، یعنی جناب فاطمہ زہرا نے اس چھوٹی سی عمر میں رول جو ایسا ادا کیا ہے کہ جو بڑے لوگ جو ایک مائیں ادا کیا کرتی ہیں۔ یعنی ذمہ داری دیکھیں آپ کی ذہانت دیکھیں، آپ کی جو ہے وہ ذکاوت کو دیکھیں، آپ کی ذمہ داری کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے عمل کو دیکھیں کہ آپ بچپن ہی میں ایک اتنے بڑے عظیم رول کو ادا کرتی ہیں جو ایک ماں رول ادا کرتی ہے ایک اپنے بچے کے لیے۔ وہی جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے والد کے لیے رول ادا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام باہر جاتے تھے اور گھر سے جب باہر سے گھر آتے تھے تو لوگ آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ تبلیغ دین کرتے، کوڑا کرکٹ یہ سب آپ کے اوپر پھینک دیتے تھے۔ تو جب گھر میں آتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا اس کو صاف کیا کرتی تھیں۔ تو دیکھیں یہ رول کتنا اہم رول ہے کہ جو کہ ماں والا رول ہے۔ یہ رول بہت ہی اہم اور بہت ہی مقدس رول ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا اپنے والد کے لیے ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو جہل نے ایک دن بہت سارے جو ہے وہ اوباش اور جو لڑکے ہوتے ہیں کہ جو تہذیب اور جو بہت اچھی طریقے سے پرورش نہیں پاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ چڑھایا اور ان کو لے کے آیا۔ پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں سجدے میں جیسے ہی گئے، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اوجھڑی لا کے آپ کو اوپر پھینک دی۔ جناب فاطمہ زہرا کو معلوم ہوتا ہے، جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں اور پیغمبر اسلام کی سر سے ان تمام چیزوں کو صاف کرتی ہیں اور مخاطب ہوتی ہیں ان لوگوں کی طرف اور ان کے اوپر نفرین کرتی ہیں آپ، اور انہیں جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ منع کرتی ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے والد کے لیے کس طرح کا رول ادا کر رہی ہے۔ تو یہ رول جو ہے نا یہ بہت اہم ہے چھوٹی لیکن رول آپ کا بہت عظیم رول ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مکے ہی والوں نے یہ ایک بار یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا کو پتہ لگتا ہے، آپ فوراً ہی جو ہے وہ اپنے والد کو خبر دیتی ہیں کہ مکے والوں نے یہ آپ کے سلسلے میں ایسا جو ہے وہ سوچ رکھا ہے اور ایسا کرنا، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سنبھل کے ادھر ادھر آئے جائیں۔ اب تو دیکھیں یعنی کتنا زیادہ جو ایک ماں کو جو ہے وہ پرواہ ہوتی ہے جس طرح سے اپنے بچے کی اور اپنے بیٹے کی، وہی رول جو ہے وہ اپنے والد کے سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی 5 بعثت میں ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں بعثت میں جو سوشل ایک بائیکاٹ تھا وہ قریش نے کیا، مکے والوں نے کیا، اور آپ جو ہے وہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ شعب ابو طالب میں چلی جاتی ہیں۔ شعب ابو طالب میں کتنی مشکلات تھیں، کھانے پینے کی کتنی مشکل تھی، یہاں تک کہ وہاں پہ لوگوں نے گھاس اور چمڑا کھایا ہے، اس میں بھی جناب فاطمہ زہرا نہیں سوچے ایک چھوٹی سی بچی کو اتنی کم عمر میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکل کے آتے ہیں آپ لوگ تقریباً 10ویں ہجری میں، تو جناب ابو طالب کی شہادت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ روایت میں ہے کہ اتنی زیادہ مشکلات تھی کہ یہ جو بزرگ لوگ تھے یہ تحمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جیسے ہی شعب ابو طالب سے باہر آتے ہیں تو جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں جناب فاطمہ زہرا بالکل چھوٹی ہیں اور آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایک خدا نہ کرے یہ دن کسی بچی کو دکھلائے، یعنی 5 سال کی عمر میں ماں کو کھو دینا اور اس کے بعد پوری ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھانا، جو کہ جناب خدیجہ ذمہ داری کو اپنے گھر میں نبھاتی تھیں اس کم سن سے عمر میں۔
تو یہ جو ہے وہ ہماری بچیوں کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے ایک یہ نمونہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو کس طرح سے اختیار کریں اور کس طرح سے گھر میں جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو ہجرت کی ہے مکے کی سے مدینہ کی طرف، جو ہجرت میں جو مشکلات ہوئی ہیں وہ دیکھیں آپ، ان کے اوپر جو تاریخ نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ بہت ساری روایتوں میں ہے کہ آپ اوپر سے گر جاتے ہیں جب وہ لوگ حملہ کرتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، جب مولا علی اس قافلے کو لے کے مدینہ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر کتنی مشکلات پڑتی ہیں، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ سیرت عملی ہے جناب فاطمہ زہرا کی، کہ جو کہ ہمارے لیے بھی اور ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا نے سیرت پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنا ہے ہماری جو ہے وہ ماؤں کو، یہ سب سے پہلے وہ جناب فاطمہ زہرا سے سیکھیں کہ آپ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ جناب امام حسن علیہ السلام کو مسجد میں بھیجتی تھی جب آپ امام حسن علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور کہتی تھی کہ جاؤ مسجد میں جا کے بابا کے خطبوں کو سنو جا کے، اور جب جناب امام حسن وہاں جاتے تھے خطبے کو دقت سے سنتے تھے، اور بالکل بعینی اسی طرح سے جناب فاطمہ جب وہ گھر پہ آتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا پوچھتی تھی کہ بیٹا آج بابا نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ مسجدوں میں بھیجنا یہ ایک تربیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹے کو مسجدوں میں بھیجنا چاہیے اور تقاریر کو سننے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ سیکھیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے مرحلے میں آپ کی عبادت دیکھیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اتنا زیادہ عبادتیں کرتی تھیں کہ آپ کے پیر جو ہے نا وہ ورم میں آ جاتے تھے۔ اور ایک دن جناب امام حسن علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ میں نے میری والدہ ماجدہ عبادتیں کر رہی تھی رات میں، اور بہت ہی زیادہ عبادتیں کرتی ہیں، اس کے بعد دعا کرتی ہیں نماز کے بعد، اور نماز کے بعد جو دعائیں کرتی ہیں وہ آپ پڑوسیوں کے لیے زیادہ دعائیں کرتی ہیں، پوری انہی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جب آپ دعا سے فارغ ہوئی تو امام حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے تو گھر والوں کو دعا ہی نہیں کی، آپ نے تو پڑوسیوں کے لیے دعا کی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ الجار ثم الدار، کہ پہلے پڑوسی ہیں اور بعد میں گھر والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سیرت ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا در حقیقت یہ عبادت بھی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو تربیت بھی کر رہی ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے اور ان عبادتوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی کیا سیرت، کیا جو ہے وہ ان کی تربیت ہے کہ پہلے دوسروں کا خیال رکھو، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے گھروں کے لیے۔ دیکھیں آپ ایثار دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کا، تربیت دیکھیں اپنے بچوں کی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس سے جو ہے وہ ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے، اور ہماری ماؤں کو جو ہے وہ، اور جو بھی مائیں بننے والی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انہیں ایک جناب فاطمہ زہرا کی سیرت عملی کا ایک مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ اس سے پہلے مولا علی کے سلسلے میں دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا مولا علی سے کس طرح سے پیش آتی تھی، یعنی ایک بیوی کو ایک شوہر سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ مولا علی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر سے گھر کی طرف آتا تھا تو مجھے بہت سارے ہم و غم رہتے تھے، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا تھا اور ہماری نظر جو ہے نا وہ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر پڑتی ہے تو جتنے بھی رنج و غم تھے وہ سب دور ہو جاتے تھے۔ یعنی دیکھیں ایک بیوی کو ایک شوہر کے مطابق کیسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ جب وہ باہر سے آئے تو یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے جناب فاطمہ زہرا مولا علی سے پیش آتی تھی۔ مولا علی فرماتے کہ ہمارے سارے ہم و غم دور ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیں یہ سیرت عملی جناب فاطمہ زہرا کی کتنی اہم ہے۔ اور دیکھیں آپ جو ملتا ہے کہ جناب مولا علی کے سلسلے میں کہ کوئی بھی فرمائش نہیں کی آپ نے جناب فاطمہ زہرا سے، ادھر سے مولا علی نے بھی کسی چیز پہ کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا کو کوئی بھی کام کرنے پہ زبردستی مجبور نہیں کیا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے گوشے ہیں، پردے کا گوشہ ہے، سیاسی بہت سارے جو اقدامات ہیں جناب فاطمہ زہرا نے جو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد انجام دیے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ہماری عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر وقت پڑ جائے تو آپ جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے بھی بہت کام جو آپ نے کیے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں جو آپ کا کھڑا ہو جانا اور جو آپ کا حق ہے اس کو طلب کرنا اور اس کو مانگنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس سے ہماری عورتیں بہت کچھ اور ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔